الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین صلی قرآن کریم کی روشنی میں ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے جن کا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا، ہم قرآن کریم کی آیات میں جن و انس میں خناس اور اس کے وسوسوں کے بارے میں گزشتہ دروس میں پڑھ رہے تھے کہ وسواس کا کلمہ قرآن کریم میں دو جگہوں پہ وارد ہوا ہے، دو جگہوں سے زائد ہے، لیکن انسان کے لیے بالخصوص کہ دو جگہوں پہ قرآن نے اس کو سورۃ الناس اور اسی طرح سے سورہ قاف میں ذکر کیا ہے، جبکہ شیطان کی طرف وسوسے کی نسبت متعدد آیات میں دی گئی ہے۔ تقریباً 4 آیات ہیں کہ جس میں فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ کہ شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ کیا، شیطان کی طرف وسوسے کی نسبت دی گئی ہے۔ یعنی کل ہمارے پاس ممکن ہے ہم کہہ سکیں کہ وسوسے کے موضوع کے اوپر 4 آیات قرآن کریم میں موجود ہیں، 2 میں واضح طور پہ شیطان کی طرف نسبت دی گئی ہے اور سورہ قاف آیت نمبر 16 میں انسانی نفس کی طرف وسوسے کی نسبت دی گئی ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے ہم ہر درس کے آغاز میں کچھ حصہ مطالعہ کرتے تھے اہل بیت علیہ السلام کی احادیث سے، لیکن وسوسے کا موضوع خود ان روایات سے چونکہ ماخوذ زیادہ ہے، اس لیے اسی ضمن میں اہل بیت علیہ السلام کی روایات سے تمسک انشاءاللہ آ جائے گا۔ آپ ابھی ایک اجمالی جائزہ لیں کیونکہ یہ موضوع تفصیلی ہے، کوشش ہے کہ 1-2 درسوں میں اس کو ہم ختم کر لیں، لیکن انسان کی زندگی میں اس کا کلیدی کردار ہے، اساسی کردار ہے۔ جیسے سابقہ درس میں ذکر کیا کہ اعمال کی دنیا میں انسان بہت سارے اعمال سوچتا ہے کہ یہ انجام دے دوں تو فلاں ہو جائے گا، یہ انجام دوں تو اس مقام پہ پہنچ جاؤں گا۔ روایات نے آ کے ہماری رہنمائی کی اور بیان کیا کہ ورع اختیار کرو، یہ سب سے افضل دین ہے۔ ورع یعنی حرام امور سے بچ جانا، بس اس کو پکڑ لے تو گویا کہ ایک کلید چابی انسان کے ہاتھ میں آگے جس سے الہی خزانے کھل جاتے ہیں انسان کے لیے۔ اگر یہ خزانہ بند رہے یعنی یہ عمل انجام نہ پائے تو اعمال کے جتنے ڈھیر لگاتے چلے جائیں وہ انسانی نفس پہ تاثیر گزار نہیں ہوں گے۔ ورع اختیار کرے گا، قلیل عمل بھی تاثیر گزار ہوگا، قلیل عمل بھی، ضروری نہیں ہے کہ بہت طویل عمل انجام دیں، یعنی ہر روز پورا قرآن کریم ختم کریں، ہر ٹائم ہزاروں ورد اور ذکر پڑھیں، قلیل عمل بھی تاثیر گزار ہے اگر ورع حاصل ہو جائے۔ ورع حاصل ہو جائے پھر منازل دیگر حاصل ہوتی ہیں، جیسے تقویٰ ہے، ایمان ہے، یقین ہے اور اس طرح کے دیگر مراتب ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کے باطن میں بہت سارے امور ہیں، ان میں سے جس کی حفاظت سب سے پہلے کرنی چاہیے وہ ہے وسوسہ۔ جو وسوسے کی دنیا کو جتنا بہتر طور پہ جانتا ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، وہ اتنا ہی رشد باطنی طور پہ انسان کرتا ہے، کیونکہ انسان در حقیقت اپنی زندگی اس جہان میں بھی اور اگلے جہانوں میں بھی اپنے باطن کے اعتبار سے گزارتا ہے، نہ کہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے۔ ظاہر کبھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے، کبھی برا لگ رہا ہوتا ہے، کبھی کسی حالت میں کبھی کسی حالت میں، باطن کے اعتبار سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ لہٰذا وسوسے کا کل تعلق باطن سے ہے۔ یہ تفصیلات گزشتہ 2 درسوں میں آپ پڑھ چکے ہیں، اور اس میں علماء نصیحت کرتے ہیں، شارحین نے آیات اور احادیث کے ضمن میں لکھا ہے ہمارے بزرگ علماء نے کہ اگر انسان وسوسے سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے جو قدم اٹھانا چاہیے اسے وہ اللہ کی طرف پناہ لے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس، یا قل اعوذ برب الفلق۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ سب سے پہلے باطن نے پناہ لینی ہے، ظاہر میں تو کہیں نہیں، ہم کسی درخت کے سائے میں، کسی مسجد کے سائے میں کسی امام بارگاہ میں نہیں جا سکتے، یعنی باطن کے اندر اپنے وجود کو لے جائیں کہ اللہ میں تیری خدمت میں آ گیا ہوں، تیرے پاس آ گیا ہوں، تیری ربوبیت میں، تیری ملکیت میں، تیری عبودیت میں
لہٰذا انسان نفس میں یہ رشد پیدا کرے۔ نمبر 2، وسوسے کو سمجھے، اور خناس جیسے کہ آج آپ کی خدمت میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ وسوسہ قرآن کریم میں چونکہ معنی گزشتہ درس میں آپ جان چکے ہیں تفصیلی طور پہ، حدیث نفس بھی اسے کہتے ہیں، باطنی گفتگو اور باتیں بھی اسے کہتے ہیں۔ اس کے منبع 3 ہیں۔ ہم نے کتنے منبع پڑھے تھے؟ 3 منبع۔ کہاں سے یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے؟ اس کے 2 منبع تو بیرونی ہیں اور ایک منبع اندرونی ہے۔ اندرونی منبع کے بارے میں سورہ سورہ قاف آیت نمبر 16 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو خلق کیا ہے۔ یہ انسانی مشینری اللہ تعالیٰ کی خلق کردہ ہے، اس نے یہ ایجاد کی ہے۔ خالق سے بہتر مخلوق کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جس طریقے سے آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ کوئی بھی مشین فیکٹری میں بنتی ہے تو اس کے ساتھ ایک کتابچہ آتا ہے، اگر اس کتابچے کے مطابق مشین کو چلایا جائے تو مشین ہمیشہ چلتی رہے گی۔ یہ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اور انسان کے ربط کے لیے مثال بیان کیا ہے اساتذ کے باقول، کہ انہوں نے ذکر کیا کہ علامہ اپنے دروس میں یہ مثال بیان فرمایا کرتے تھے کہ قرآن اور انسان کا وہی ربط ہے کہ جو فیکٹری سے نکلنے والی مشین اور اس کتابچے کی سی ہے۔ اگر اس کتابچے کے تحت آپ نے مشین چلائی تو چلتی رہے گی، اور اگر آپ نے کتابچے کو فراموش کر دی اور مشین چلائی پھر کسی بھی ٹائم اس کے اوپر بہت بڑا حادثاتی ایک ایشو کھڑا ہو سکتا ہے یا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا انسان کے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے تعلیم رکھی، الہام ہے، فطرت کے اندر ہے ہمارے، اور ساتھ کتاب اللہ نے بھیجی، اور کتاب پڑھانے والا بھی بھیجا اللہ نے، کتاب کی تلاوت بھی ہمارے لیے ضروری قرار دی۔ اور یہ ماہ مبارک بالخصوص ربیع القرآن، یعنی یہ قرآن کی بہار ہے یہ مہینہ، اس میں ایک آیت پڑھیں پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ کسی مہینے میں یہ سعادت حاصل نہیں ہے۔ ایک آیت صرف تلاوت، ایک آیت کی تلاوت، وہ پورے قرآن کا ثواب انسان کو مل رہا ہے۔ مہینہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، انسان سے یہ چیز آہستہ آہستہ ہوئے کہ چھنتی چلی جا رہی ہے، لہذا جتنی جلد بازی کی جائے اس امر میں خوب ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو خلق کیا، یہ ماڈل اللہ نے بنایا ہے، اور خدا نے بنانے کے بعد اس کے اندر بھی ہدایت اور تعلیم رکھ دی، اور بیرونی طور پہ کتاب عین اس کے مطابق ہے، انسان کی خلقت کے عین مطابق ہے یہ کتاب اور اس کی تعلیمات۔ لہٰذا جو سمجھنا ہے کتاب سے سمجھیں، کتاب کے مطابق ڈھالے، یہ صحیح چلتا رہے گا انسان۔ لہٰذا یہ تعبیرات جیسے شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا اپنے دروس میں کہ اگر انسان اپنے باطن کے دوش کے اوپر پروان چڑھے حتماً و حتماً انسان ہی نکلے گا۔ بالکل اسی طرح سے اگر آپ آڑو کے، سیب کے یا ناشپاتی کے بیج کو بو دیں تو اگر بیج کے اندرون سے نشو و نما اور پرورش ہو تو سیب کے بیج سے کبھی بھی آڑو نہیں نکلے گا، آڑو کے بیج سے کبھی بھی ناشپاتی نہیں نکلے گی۔ کہیں پہ بھی آپ لے جائیں کائنات میں، کسی بھی ماحول اور معاشرے میں لے جائیں، زمین اچھی ہو یا فاسد ہو، اس بیج کے اندرون سے اگر نکلے گا تو وہی پودا نکلے گا جو اس کے اندر تھا۔ اگر انسان کسی بھی ماحول اور معاشرے میں چلا جائے، کسی بھی جگہ پر منتقل ہو جائے، اگر فطرت کی دوش پہ اپنے آپ کو پروان چڑھائے تو اس کے اندر سے فقط اور فقط انسان نکلے گا، نہ حیوان نکلے گا، نہ نباتات نکلے گا، نہ جمادات نکلے گا، نہ ان کی کئی اور اقسام اور انواع نکلے گا، حتیٰ فرشتہ بھی نہیں نکلے گا، انسان نکلے گا، کیونکہ بشر وہ بالاتر ہے، ملک سے بالاتر ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا اسی طرح وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو خلق کیا تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھ کو تمہارے اندر کی زیادہ خبر ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اور جو تمہارا نفس جن جن چیزوں کے وسوسے تمہارے وجود میں ڈالتا ہے ہم اسے جانتے ہیں، ہمیں علم ہے۔ ادھر آپ نے دیکھا کہ وسوسے کی نسبت کس کی طرف دی گئی ہے؟ انسانی نفس کی طرف، یعنی عمل وسوسہ کون انجام دے رہا ہے؟ وسوسہ وہی صوت خفی فی القلب، دل کے اندر یا باطن کے اندر خفیہ آواز، سرگوشی، خاموش باتیں جو عموماً انسانوں کو تباہ و برباد کر جاتی ہیں۔ لہٰذا ادھر وسوسے کی نسبت کس کی طرف دی گئی ہے؟ نفس کی طرف دی گئی ہے۔
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں، تمہارا نفس تمہارے اتنا قریب نہیں ہے جتنا اللہ قریب ہے۔ یعنی بالفاظ دیگر میں اپنے نفس کی اور ذات کے زیادہ قریب ہوں یا اللہ ہمارے زیادہ قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ قریب ہوتے ہوئے بعید، بعید ہوتے ہوئے قریب ہے۔ وہ عالی ہوتے ہوئے دانی، سافل، سافل ہوتے ہوئے عالی ہے، اسے کوئی قبیح چیز چھو نہیں سکتی اور اس کو کوئی علو سے گرا نہیں سکتا۔ یہ متضاد صفات کے انشاءاللہ کسی مورد میں آئے گا درس عرفان میں، کہ عرفا نے اس کی بڑی اچھی تحلیل کی ہے، بہت بہترین، کہ یہ کس طرح سے متضاد صفات جمع ہوتی ہیں۔ وہ خارج ہوتے ہوئے بھی داخل ہے، داخل ہوتے ہوئے بھی خارج ہے۔ یہ نہج بلاغہ اور دیگر امیر المومنین علیہ السلام کے کلام سے ماخوذ ہے۔ لہٰذا وہ جدا ہوتے ہوئے بھی ساتھ ہے، متصل ہے، متصل ہوتے ہوئے بھی جدا ہے۔ یہ صفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہیں۔ لہٰذا اس جملے پہ آپ غور کریں، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ اگر اس جملے کو آپ سمجھ جائیں، لیال القدر آ رہی ہیں، دعائیں آپ پڑھیں گے، ان دعاؤں میں بار بار یہ کلمات آتے ہیں کہ کس کے محضر میں انسان نے گناہ انجام دیا، کس کی موجودگی میں انسان نے گناہ انجام دیا۔ کم سے کم اللہ تعالیٰ مطلع تھا۔ انسان کو وسوسوں سے جو اجتناب، کہ انشاءاللہ بھی یہ بھی موضوع آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا، کیسے اجتناب کریں، کیسے دور کریں وسوسوں کو، اس میں ایک حل یہی بتایا ہے کہ وہ جو باخبر ذات ہے اس کی طرف بھی تو توجہ کرو، وہ جان رہے کہ تم اپنے نفس میں کیا برپا کر رہے ہو۔ لہٰذا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، تمہارا نفس جو جو وسوسے کرتا ہے ہمیں اس کا علم ہے۔ مسائل الدرجات میں ایک تفصیلی چیپٹر ہے، یعنی کئی احادیث ہیں، تفصیلی چیپٹر سے مراد ہے متعدد روایات اہل بیت علیہ السلام ہیں، اور ان میں سے متعدد الکافی میں بھی وارد ہوئی ہیں۔ اس کا عنوان یہ ہے، اگر مختصر کیا جائے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام باطن انسان کا پڑھ لیتے تھے۔ ایک ہے حقیقت کا معلوم ہو جانا، ایک ہے جو اندر ہم سوچ رہے ہیں وہ معلوم ہو جانا۔ انشاءاللہ کسی مورد میں اگر چند واقعات پڑھ سکے یا آج پڑھ سکے تو اس میں سے بعض بیان کیے جائیں گے، بڑے دلچسپ اور خوبصورت ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ عنایت اپنے اولیاء انبیاء و ائمہ علیہ السلام کے اوپر کی، خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوصیاء علیہ السلام کو یہ مرتبہ عنایت فرمایا۔ یہ آپ نے باطنی ایک منبع دیکھا جو وسوسے انسان میں پیدا کرتا ہے، یعنی صوت خفی، سرگوشیاں، اندر کی باتیں، گفتگو۔ دوسرا منبع ہمارے پاس ہے سورۃ الناس میں، قرآن کریم نے واضح طور پہ کہا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جن اور انس یہ بیرونی طور پہ اندر انسان کے وجود میں وسوسوں کو داخل کرتے ہیں۔ شکل و صورت نہیں ان کی تبدیل ہوتی، شکل و صورت کے اعتبار سے کوئی ممکن ہے والدین ہو، بہن بھائی ہوں، دوست ہوں، استاد ہو، شاگرد ہو، کوئی اور قریبی ہمسایہ ہو، کوئی بھی فرد ہو، کوئی بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ جب وسوسہ ڈالا جاتا ہے تو آس پاس ہی کے افراد ہیں، جنات یہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہمارا موضوع چونکہ جن ہے، جن کیسے ڈالتا ہے اس کی کیفیت تعجب آور ہے۔ اس کی کیفیت کے بارے میں کوئی تفصیلی ہمارے پاس بیان نہیں ہے، لیکن انہی آیات اور احادیث سے استفادہ کرتے ہوئے ذکر کیا گیا ہے کہ جن یہ قوت رکھتا ہے کہ انسان کے اندر ایک گفتگو کو منتقل کر سکے۔ اس لیے قرآن نے یہ متعدد جگہوں پہ یہ بات ذکر بھی کیا ہے، اور یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جنات کا آپس میں دیگر سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ وحی کا تعلق ہوتا ہے۔ یوحی بعضهم الی بعض، بعض دیگر بعض کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورۃ الانعام آیت نمبر 121 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ اِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیاطین اپنے دیگر اولیاء کی طرف وحی کرتے ہیں۔ البتہ جو پہلے ہم نے پڑھا تھا وہ واضح طور پہ جن کے بارے میں تھا، اور یہاں پہ شیاطین کے بارے میں، شیاطین ایک دوسرے کے اندر وحی کرتے ہیں۔ بس وحی یعنی وہ خاموشی کے ساتھ ایک بات کو تیزی کے ساتھ منتقل کر دیتے ہیں، انسان کو نہیں خبر ہوتی اس کی۔ لہٰذا یہ ایک اثر موجود ہے بلا شک جو من الجنۃ والناس۔ یہ ہمارے پاس دوسرا منبع ہو گیا۔ تیسرا منبع ہمارے پاس آتا ہے جو قرآن کریم نے ذکر کیا، وہ کلمہ شیطان ہے۔ ادھر شیطان سے مراد اکثر علماء کہتے ہیں یقیناً ابلیس ہے مراد، جیسے سورہ اعراف آیت نمبر
20 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ کیا. یا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 120 میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے ان کی طرف کیا کیا؟ وسوسہ کیا. پس شیطان جو ہے وہ وسوسہ کرتا ہے. یا شیطان، ادھر شیطان عمومی بھی معنی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن بالخصوص کون مراد ہے؟ ابلیس ادھر مراد ہے. یہ وسوسے کے حوالے سے چند آیات تھیں. سورہ ناس میں کلمہ خناس استعمال ہوا ہے. خنسن کہتے ہیں انقباض، یعنی تنگ ہو جانا، سمٹ کے رہ جانا. مفردات راغب میں اس کا کلمہ ذکر کیا گیا ہے، اس کا معنی ذکر کیا گیا ہے. شیطان وہ خناس، اس شیطان کو خناس کہا جاتا ہے. ینقبض اذا ذکر اللہ تعالی، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ تنگ ہو جاتا ہے. جس نہیں ہوتا کہ اچانک ہی چہرہ اتر آیا، اچانک ہی انسان کا چہرہ مرجھا گیا، اس کو کہتے ہیں کہ تنگ ہو جانا، چہرے کا مرجھا جانا. یہ انقباض بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، ہوتا اتنا ہی سائز کا ہے لیکن کھل گیا ہے. بعض اوقات انسان کا چہرہ کہتے ہیں اتر گیا ہے. یہ جو اترنے کی کیفیت ہے، افسردگی کی کیفیت ہے، غمی کی کیفیت ہے، اسے کہتے ہیں انقباض. انسانی حالات میں یہ دو اہم موضوع شمار ہوتے ہیں، قبض اور بسط. بسط و قبض. بسط یعنی آسودگی، فرح، سرور، کشادگی کیسے حاصل ہوتی ہے، کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، کیا اس وقت کیفیات ہوتی ہیں. اسی طرح قبض، سکڑ جانا، تنگی کا ہونا، غم ہے، خوف ہے، چہرہ اتر جانا، اسے کہتے ہیں انقباض. مفردات راغب سے آپ نے اس معنی کو ملاحظہ کیا. ہم صاحب تحقیق کی نظر میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کا کیا تذکرہ کیا ہے. ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تحقیق اس کا معنی یہ ہے متأخر ہونا اور انقباض ہونا. کب؟ جب تقدم اور انبساط کا موقع موجود ہو، یعنی ایک جگہ پہ آسودگی، فرح یا خوشی یا کھلنے کا موقع موجود ہو، اس وقت تنگ ہو جانا، اس وقت چہرہ اتر جانا، اس وقت انسان کا سمٹ جانا. تو یہ ہمارے پاس آپ نے ملاحظہ کیا کہ مورد آیا کہ جس میں خناس کا معنی ہمیں پتہ لگا. ادھر خناس در حقیقت شیاطین کی صفت کے طور پہ آ رہا ہے، یعنی ایک ایسا شیطان جس کی صفت یہ ہے اور مبالغہ کا صیغہ ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ افسردگی آ جاتی ہے، بہت شدید افسردگی اس کے اندر آ جاتی ہے. اس حوالے سے ایک واقعہ ہمارے ہاں کتب میں وارد ہوا ہے کہ اگر اس تک رسائی ہماری ہو جائے تو میں آپ کی خدمت میں وہ پڑھ دیتا ہوں کہ شیطان نے ایک دن زوردار چیخ و پکار کی اور اونچی آواز کو اس نے بلند کیا. آس پاس کے افراد جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے. خناس کے بارے میں ہی ہے، مثلا علل الشرائع میں خناس کے نام کی وجہ بھی ذکر کی گئی. پہلے اسے مطالعہ کر لیں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سألتہ عن الخناس، ابو بصیر نے پوچھا خناس کیا ہے؟ امام نے فرمایا ان ابلیس یلتقم القلب فاذا ذکر اللہ خنسا، کہ دلوں کو یہ جو ہے نا وہ نگل جاتا ہے، یعنی انسانی روحوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو سمٹ جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے، اس کی گویا کہ ولایت چھن جاتی ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. اگر ہم اس بات کو بھی مان لیں کہ جنات انسانوں کے اوپر حاوی ہو سکتے ہیں، جنات انسانوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، جن زدگی ہو سکتی ہے کہ بعض، میں نے پہلے بھی عرض کیا، احادیث سے کچھ اس طرح کے تاثرات ملتے ہیں لیکن بہت قلیل ہے اور جادو کی اقسام میں سے. اگر مان لیں تو تب بھی یہ والا معنی اپنی جگہ باقی رہے گا کہ اللہ کا ذکر کرنے سے وہ سمٹ جاتا ہے، وہ دب جاتا ہے. اذا ذکر اللہ، کہ جب ذکر کیا جاتا ہے، خنس ولذالک سمیہ خناس، اس وجہ سے اس کو خناس کہا گیا ہے. بس خناس کی صفت کیوں اس کے لیے پڑی کہ یہ ذکر الہی میں بھاگ جائے گا، اس لیے جب بھی اللہ کی طرف پناہ لے گا قلبی طور پہ یہ اندر سے فرار کر جائے گا. اور اس کا عمل کیا ہے؟ یہ عمل ہے صرف وسوسہ ڈالتا ہے اور کچھ بھی نہیں. روضۃ الواعظین ایک کتاب ہماری ہے فتح علی نیشاپوری کی،
5ویں صدی ہجری کے معروف عالم دین گزرے ہیں۔ انہوں نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث کو نقل کیا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں۔ لما نزلت هذه الآیہ، جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی۔ خناس کا ادھر ہی تعارف جانیں، کیونکہ خناس کا بہت لمبا چوڑا تعارف ہے ہی نہیں۔ ایک شیطان ہے، جن اور انس میں سے یہ ہوتا ہے۔ جب جن و انس میں سے ہو سکتا ہے تو ہم انسان ہیں، تو بعنوان انسان بھی ایسا روپ دھار سکتے ہیں۔ اور کیوں خناس کہا جاتا ہے؟ ذکر الہی سے فرار کرتا ہے۔ بعض افراد ہیں نا کہ آپ انہیں ذکر الہی بات کریں گے، تیوریاں ان کے ماتھے پہ چڑھ جائیں گی۔ بہت تعجب کی چیز ہے معاشرے کے اندر، یہ آپ کو ایسے افراد نظر آ جائیں گے، وہ بھاگیں گے، فرار کریں گے، آپ انہیں دعوت دیں نہیں آئیں گے، نہ مسجد کی طرف، اصلاً اللہ کا نام سننا ہی نہیں چاہتے۔ یہ وہ علامات ہے خناس کی۔ جو خناس ہوتا ہے وہ وسوسے پھیلاتا ہے، اس لیے اولاً خناس کو پہچانے۔ خناس کا وسوسہ سب سے زہریلا وسوسہ ہے۔ شیطان تو عمومی طور پہ ہے ہی ہے، لیکن ابلیس جو ہے وہ بڑے افراد کے پاس جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے افراد کے پاس اپنے بچوں کو بھیجتا ہے۔ پڑھ چکے نا قرآن کی آیت میں کہ قرآن واضح طور پہ بیان کرتا ہے کہ شیطان اور اس کی ذریت کو مت اپنا ولی بناؤ۔ وہ اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹوں کے پاس بھیجتا ہے، بلکہ بعض تو اس کے اپنے ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یار میرے پاس رائے اتنا اور میری بات مانی اتنی ہے کہ یہ تو میرا اب اپنا ہی ہو گیا ہے۔ تو بعض اتنا شیطان کے راستوں کے اوپر چلے ہوتے ہیں کہ شیطان اسے غیر شمار ہی نہیں کرتا، اپنے قبیل سے ہی شمار کرتا ہے۔ خناس جو ہے وہ وسوسے پھیلاتا ہے۔ خناس کون ہے؟ ذکر الہی سے بھاگتا ہے، ذکر الہی سے فرار کرتا ہے۔ وہ افراد جو خناسیت کے دائرے میں آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، انہیں بھی خبردار کرنا چاہیے کہ دیکھو کس راہ پہ تم چلے جا رہے ہو۔ ہر روز ولایت شیطان میں تم آگے ہی قدم بڑھاتے چلے جا رہے ہو، بعد میں نکلنے کی کوئی راہ باقی نہیں رہے گی۔ قرآن کریم کی یہ آیت جب نازل ہوئی، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، وہ لوگ جب ایک فحاشی کو انجام دے دیتے ہیں، وہ لوگ جب فحاشی کو انجام دے بیٹھتے ہیں، انسان ہے، شہوات غالب آ گئی، شیطان نے بہکا دیا، فحاشی کو انجام دے بیٹھا۔ فحش یعنی اعلانیہ برملا ایک بے حیائی کا عمل جس میں حیا نہ ہو۔ او ظلموا انفسہم، یا انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ دنیا والوں کی نظر میں ظالم اور مظلوم جدا جدا ہوتے ہیں، لیکن دینی تعلیمات نے ایسا ظالم بھی بیان کیا کہ ظالم بھی خود ہے اور مظلوم بھی خود ہی ہے۔ وہ انسان جو گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے والا نفس ظالم ہے، اور اس نفس نے جس کے اوپر گناہ انجام دیا ہے وہ بھی تو اس کی اپنی ذات ہی ہے، مظلوم بھی وہی ہے۔ او ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے نفوس کے اوپر ظلم کیا، ذکروا اللہ، پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ جب یہ عمل انجام دیتے ہیں، صعد ابلیس جبلا، یہ آیت نازل ہوئی تو ابلیس چڑھا بے مکہ، مکہ کے ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ یقال له ثور، اسے ثور کہا جاتا تھا، جبل ثور معروف ہے پہاڑ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے غار میں 3 روز شب ہجرت کے بعد رہے تھے، قیام فرمایا تھا۔ یقال له ثور، اس پہاڑ کے اوپر چڑھا، فصرخ بأعلی صوته بعفاریتہ، اس نے اونچی آواز جتنی نکال سکتا تھا، بھیانک آواز اس نے نکال کے اپنے عفاریت کو، بڑے بڑے دیو ہیکل شیاطین اور جنوں کو جمع کیا۔ فاجتمعوا الیہ، وہ اپنے آقا اور مولا کے پاس سارے کے سارے جمع ہو گئے ابلیس کے پاس۔ فقالوا سیدنا، اے ہمارے سید و سردار، لما دعوتنا، ہمیں آپ نے بلایا، دعوت دی، خیر تو ہے۔ قال نزلت هذه الآیہ، یہ آیت نازل ہوئی ہے، فمن لہا، کون ہے کہ جو اس سے روکے گا، جا کے اس کا توڑ ڈھونڈ کے لے کے آئے۔ کیونکہ آیت تو بتا رہی ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے فحاشی کا عمل انجام دیا، عمل انجام دینے کے بعد اللہ کا ذکر کیا اور اپنے رب سے گناہوں کا استغفار کیا،
فحاشی کو انجام دینے اور گناہوں کو انجام دینے کے بعد پھر بھی اپنے اللہ ہی کی طرف لوٹے، تو یہ لوٹنا اس کو کسی طور پہ قبول نہیں تھا، بڑی زحمت اور مشقت سے اس نے بہکایا تھا بشر کو۔ لہذا اس نے کہا کہ فمن لہا، کون ہے؟ قال عفریت من الشیطان، شیاطین میں سے ایک عفریت اٹھا، دیو ہیکل جن اٹھا، انا لہا بکذا و کذا، اس نے کہا یہ میرے مولا آقا ابلیس، میں حاضر، میرا پلان یہ ہے، اس طرح سے میں ان افراد کو بہکا دوں گا۔ قال لست لہا، تو نہیں یہ کام کر سکتا، اس آیت کا مقابلہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ فقام آخر، پھر دوسرا عفریت دیو ہیکل جن یا شیطان اٹھا، فقال مثل ذالک، اس نے بھی کوئی اسی سے ملتا جلتا پلان بتایا۔ قال لست لہا، یہ سارے ناکام ہوتے چلے گئے۔ قال الوسواس الخناس، ایک عفریت اٹھا جسے کہا جاتا تھا وسواس خناس، اس کا نام ہی خناس تھا، وسوسہ ڈالنے والا خناس۔ اس نے کہا کہ انا لہا، میں یہ کام کروں گا، اس آیت کا توڑ کروں گا۔ قال بماذا، کیسے کرو گے، وہ طریقہ بتاؤ۔ قال اعدہم وامنیہم، انہیں بڑے وعدے دلاؤں گا، انہیں بڑی امیدیں دلاؤں گا، تمنائیں دلاؤں گا، یعنی بتائیں گے اللہ معاف کر دینے والا ہے، اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے، ایک دفعہ اپنی زندگی کی یہ لذت لے لو، بار بار تھوڑی یہ جوانی ملتی ہے، یہ موقع دوبارہ تمہیں تھوڑی ملنا ہے، اس کے بعد تو یہ موقع ہی نہیں ملے گا، خوب یہ چیزیں سمیٹ لو، بڑی پرزینت پر رونق تصویر کشی کروں گا اس کے سامنے۔ حتی یواقع الخطیہ، یہاں تک کہ وہ خطا کو انجام دے بیٹھے، اس وقت تک میں یہ زینت پر زینت تصویر بناتا رہوں گا اس کے نفس کے اندر، یہاں تک کہ اس گناہ اور خطا کو انجام دے بیٹھے۔ فَإِذَا وَاقَعُ الْخَطِيئَةِ، اور جب وہ اس برائی کو انجام دے بیٹھے گا، أَنْسَيْتُهُمُ الْإِسْتِغْفَارَ، پھر میں استغفار بھگاؤں گا اس کے ذہن سے، فراموش کراؤں گا کہ تم نے توبہ بھی کرنی ہے، تم نے استغفار بھی کرنی ہے، اس طرح سے اسے مشغول ادھر ادھر کرائے گا کہ وہ استغفار ہی نہ کر سکے، نمازوں میں شرکت نہ کر سکے، لیال القدر میں سویا پڑا رہے، علماء کو دیکھ کے فرار کر جائے، محافل دینی میں آئے نہ، پرندوں سے کھلانا، گلی کوچوں میں بیٹھنا، یا آج کل تو موبائل ہی ایک شیاطین کا گڑھ آ گیا کہ اس میں ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ انسیتہم الاستغفار، استغفار بھلا دوں گا میں۔ فقال انت لہا، تو اس آیت کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ فوکلہ بہا الی یوم القیامہ، تو ابلیس نے خناس کو ٹھہرایا ہے تا روز قیامت کے جاؤ اس عمل کو انجام دو، لوگوں کے دلوں کے اندر پرزینت نقش و نگار بناؤ، اور ان نقش و نگار بنانے کے بعد پرزینت طریقے سے ان کو برائی کی طرف لے کے آؤ، جب وہ انجام دے بیٹھے اب انسیتہ، یعنی تم بھلا دو، صحیح ہے، بھلا دو، کیا استغفار بھلا دو، جب استغفار بھول جائیں گے تو یہ موقع انہیں فراہم نہیں ہو سکے گا۔ یہ ہمارے پاس خناس کے عمل کے اعتبار سے تھا۔ امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ایک تصویر کشی بڑی خوبصورت انداز میں کی ہے کہ کس طرح سے شیطان بہکاتا ہے، اور اسی سے کچھ ملتے جلتے خوبصورت انتہائی بلیغ انداز میں قرآن کریم نے سورہ حشر آیت نمبر 14 میں ذکر کیا، آیت نمبر 16 میں ذکر کیا ہے۔ آپ دیکھیں کمثل الشیطان، شیطان کی مانند، اذ قال للانسان اکفر، کہ وہ وقت یاد کرو جب وہ کہتا ہے کہ تم کفر کرو، انسان کو کیا شیطان آگے کہتا ہے؟ کفر کرو۔ فلما کفرا، جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے، قال انی بریء منک، میں تو تجھ سے بری ہوں، کیا تو نے گناہ انجام دے دیا ہے، کس قدر تو پست انسان ہے، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ جو عالمین کا رب ہے اس سے ڈرتا ہوں، تو نے اسی کی حرمت کو پامال کر دیا ہے، تو نے اسی کی احسانات کو فراموش کر دیا ہے، اپنے ہی خالق کی نافرمانی اور معصیت کی ہے، پھر گناہ کو بہت بڑا کر کے دکھاتا ہے تاکہ انسان اللہ کی طرف نہ آ سکے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ بس پہلے کیا ہے؟
کیا کہتا ہے؟ اکفر قال للانسان اکفر، انسان کو کیا کہتا ہے؟ کفر کر۔ انسان آرام سے تو کفر نہیں کرے گا، اسے پرزینت بنانا پڑے گا۔ وہ جب کفر کر بیٹھتا ہے تو اب کل اس کی کوشش کیا ہوگی؟ شیاطین کی کل کوشش استغفار نہ کر سکے، توبہ نہ کر سکے، لہذا استغفار اور توبہ سے روکے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں لا ابالی، ان کی نظر میں وہ گناہ کوئی قیمت رکھتا ہی نہیں تھا، گویا کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے، گویا کہ عمل ہی نہیں، آپ نے کچھ برا انجام دیا، یہ تو خناس انہیں دنیا میں مشغول کر کے بھگا دے گا، استغفار سے دور لے جائے گا۔ بعض لوگ ہیں حساس ہوتے ہیں کہ کیا کر بیٹھا، اب اللہ تعالیٰ معاف کرے گا نہیں کرے گا، میرا گناہ اتنا بڑا ہے، اس بڑے گناہ کو کس طرح سے معاف کیا جا سکتا ہے، اس طرح کے وسوسے وہ ڈالے گا۔ لہذا پھر کیا ہے؟ قال انی بریء منک، جا میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ شیطان انسان کو ہے، کیا تو نے گناہ کیا ہے؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، عالمین کے رب اللہ سے میں ڈرتا ہوں۔ قرآن پھر آگے کہتا ہے فَقَانَ عَاقِبَتُهُمَا، ان دونوں کا انجام، شیطان کا بھی اور یہ کفر کرنے والا انسان، أَنَّهُمَا فِي النَّارِ، دونوں دوزخ میں ہیں، خالدین فیہا، اور اسی میں وہ پڑے رہیں گے۔ وسوسے کے حوالے سے مختلف ہمارے پاس روایات ہیں۔ اب آپ کو یہ طریقہ واردات کی طرف آ جائیں کہ کیسے یہ واردات کرتا ہے۔ اس ضمن میں انسان کی اندرونی زندگی اور اندرونی حالات کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے، جو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں اس کو موضوع بحث بنائیں گے۔ آج خناس کا معنی تھا، اس کا طریقہ واردات کے حوالے سے پہلے ہم ایک آیت کو اگر پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ طریقہ واردات اس کا ہے ہی زینت بنانا، شر انگیز چیزوں کو، فسادات کو، منہیات جسے اللہ نے منع کیا ہے، اس کو اتنا پرزینت انسانی نفس کے اندر اجاگر کرتا ہے کہ انسان اس زینت کی طرف جب توجہ جتنی لے کے جاتا جائے گا اتنا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے بعض لوگوں کے دیکھا ہوگا، اب کھانے ایک خاص نوعیت کے ہی ہوتے ہیں، مرغی سے ہی مثلا سارے بنے ہیں، دال، سبزی، نمک، مرچ یہی ہوتے ہیں، مسالے اوپر نیچے بس کچھ ہو جاتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن بعض کی شہرت ہو جاتی ہے مارکیٹ یا دکانوں میں، بعض کی کیا ہو جاتی ہے؟ شہرت جگہوں کی، ادھر سے کوئی کھا کے آ جائے کہ ایسا تو زندگی بھر میں نے نہیں کھایا تھا، کیا اس کی شان تھی، کیا بہترین تھی۔ آپ پاکستان میں راوی کا پانی اٹھا لیں، کوئی مکہ سے جا کے آب زمزم لے آئیں، اگر خالی دیکھنا ہی ہے، کینیڈا کی آبشار کا پانی لے آئیں، سب جگہوں پہ ایک جیسا ہی پانی ہے، کوئی کہ یار کیا کینیڈا کی آبشار تھی، کیا اس کا رنگ برنگ، اور یہ وہ مٹی اٹھائیں وہ بھی وہی ہے جو پنجاب میں ہے، سبزہ اٹھائیں وہ بھی وہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، فضا اور ہوا، سورج، چاند، ستارے، کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ در حقیقت باطن میں اس کے زینت اس کے نفس نے ایسی بنائی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اتنی آہیں بھر رہا ہے اور اتنی مدح و ستائش کر رہا ہے کہ اگلا اس کی باتیں سن کے اندر ہی اندر سوچنے لگ جاتا ہے کہ یار کیا یہ چیز تھی۔ مثلا کپڑا ایک ہی جیسا تقریباً ہوتا ہے، کوئی تھوڑا ملائم ہو جائے گا، کوئی تھوڑا ہارڈ سخت ہوگا، برانڈ کے اوپر پہنا جاتا ہے۔ برانڈ اب جو بھی نام شہرت پا جائے، فرق کوئی نہیں پڑتا۔ برانڈ کے اعتبار سے دیکھیں گے، امیروں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ برانڈ اگر ہو، حتیٰ کہ ترکی سے ہمارے چند دوست آئے ہوئے تھے، ترکی یورپ کے اس حوالے سے بڑا احساس کمتری کا شکار ہے، اس نے کئی دفعہ کوشش کی ہے کہ ہو جائے یورپین یونین کے اندر، یورپین ممالک میں اسے شمار کیا جائے، لیکن انہیں اپنی جنت میں داخل ہونے نہیں دیا۔ تو وہ بتاتا ہے کہ ادھر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اگر ترکی کی پینٹ ہو جو ادھر بنی ہوئی ہو، فیکٹری سے آئی ہو، وہ دکان میں لٹکی ہوئی ہے، اور اسی کوالٹی کی اگر یورپ سے آئی ہے، تو جب اس کی طرف دیکھیں گے تو ان کے کوئی ماتھوں پہ کوئی سلوٹیں آئیں گی، جھریاں آ جائیں گی چہرے پہ، اور نگاہیں خشمگین، غسیلی یا نفرت آمیز نگاہوں سے اسے دیکھیں گے جو ترکی سے بنی ہوئی ہے۔ اور جو یورپ سے آئی ہوئی ہے، کہتے ہیں بغیر مبالغے کہ ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے کوئی ہکا بکا یوں ہو گیا ہو کہ یار کیا چیز سامنے آ گئی ہے،
منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں گے۔ یہ عظمت، اس کی عظمت کے سامنے گویا کہ نفس کو جھکا دیا، اگر گردن نہیں جھکی ہوئی، نفس جھک چکے ہیں ان کا۔ یہ ہے کہ یہ زینت دنیا اندر اس طریقے سے اجاگر ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے یار ہے وہی کپاس یا دھاگے سے بنی ہوئی یہ چیزیں ہیں، کیا اس کے اندر چیزیں ہیں؟ بہت ہوا ریشم پکڑ کے لے آؤ گے، کتنی اعلیٰ جنس لے کے آؤ گے، بالآخر معدن ہے جو بھی لے کے آؤ گے، معدن سے تو نہیں اوپر جا سکتی نا، نباتات سے اوپر تو نہیں جا سکتی، حیوانات سے اوپر تو نہیں ہے اس کا مقام۔ انسان سب سے بالا تر ہے ان چیزوں میں، انسان کی قدر و قیمت بالا ترین ہے۔ قرآن کریم نے اس موضوع کو قدر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ زینت کا موضوع مثبت زینت بھی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے زینت کرنی چاہیے، وہ مقام کہ جہاں پہ طہارت سب سے طویل ہمارا چیپٹر ہے علم فقہ کا، لیکن جب کرنے کی نوبت آتی ہے تو مسلمان بھول جاتے ہیں کرنی کیسے تھی طہارت۔ خوشبوؤں کے بارے میں بہت تفصیلی طور پہ بیانات آئے ہیں، مسواک کے بارے میں کہ ایک دفعہ ہی کر لیں، زندگی میں بعض دفعہ کی ہوتی ہے بعض لوگوں نے، بعض ممکن ہے کہ ہر روز ایک دفعہ کر لیتے ہوں۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں کو صاف رکھتے تھے، چند مرتبہ دانتوں میں مسواک کیا کرتے تھے، خوشبو لگا کے نکلتے تھے، کپڑوں کو صاف ستھرا سفید کپڑے پہنتے تھے۔ اس مٹی والی جگہ پہ گرمی جہاں پہ شدید ہے وہاں پہ سفید لباس کا خیال رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تیز خوشبو استعمال کرتے تھے کیونکہ پسینہ زیادہ آتا ہے۔ لہٰذا ملاحظہ کیا آپ نے کہ یہ جو زینت کی چیزیں یہ مثبت ہیں، اسے تو اختیار کرنا چاہیے، اس سے شیاطین بھاگتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم دفع وسوسہ کو پڑھیں گے تو آئے گا کہ جو انار کھاتا ہے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے، جس کو دینا نہیں چاہتے وہ تو یقیناً بیچارے کو بھگا دیں گے، لیکن یہ وہ والا وسوسے ڈالنے والا شیطان، صحیح ہے، وہ تو یقیناً بھاگ جاتا ہے۔ اور اس طرح کے دوسرے ہمارے پاس طریقے ہیں، یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ وسوسوں کو قابو کرتی ہیں۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوگا انار کا وسوسے سے کیا تعلق، صفائی کا وسوسے سے کیا تعلق؟ تو ابھی وسوسوں کی اقسام آپ کی خدمت میں ذکر کی جائیں تو اس سے آپ کے علم میں یہ بات آئے گی۔ لیکن خناس زینت بناتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتا۔ اس نے زینت پر زینت شے کو وجود دینا ہے۔ اتنے خوبصورت رنگ جو آپ کو خیالات کی دنیا میں نظر آتے ہیں کرۂ ارض پر بادی اجسام میں نہیں پائے جاتے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، غور و فکر اگر پہلے نہیں کیا کر کے دیکھ لیں غور و فکر۔ آپ اپنے تخیلات میں جتنے خوبصورت رنگوں سے دوچار ہوتے ہیں، اتنے خوبصورت اور بہترین رنگ وہ آپ کو اس دنیا میں نہیں ملتے۔ یا اس کی آسان مثال کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے ٹرالے ہوتے ہیں ٹرک نما، بعض اوقات اشتہار کھانے کے یا ریسٹورنٹ کے لگے ہوتے ہیں، تو اس میں کتنی خوبصورت تصویر ہوتی ہے۔ ویسی تصویر کبھی پلیٹ پہ سامنے آتی ہے؟ آتی نہیں ہے وہ۔ بعض میں وہ کھانوں کی ریسیپیز دیکھیں، کھانے بناتے کچھ اور ہیں، آخر میں تصویر کسی اور کی دکھا دیتے ہیں۔ تو بعض اوقات اس طرح سے تصویر دکھاتے ہیں تاکہ انسان کا مائنڈ اس طرف آئے۔ اس لیے انسان خیال میں جو تصویر کو دیکھتا ہے وہ عملاً نہیں ہے، یہ وہ وجہ ہے کہ وہ کھنچتا چلا جاتا ہے۔ یہ مسائل ہر نوعیت کے اعتبار سے ہیں۔ ایران میں ان حوالوں سے زیادہ کام ہوا ہے، جنسی بہراروی جو پھیلائی جاتی ہے، تو بہت سارے ان فحش امور کو جو کلپس کی صورت میں، ویڈیوز کی صورت میں ہے، وہ اس کو دیکھتے ہوئے انجام دیتے ہیں۔ تو وہ سوال ابھارتے ہیں کیونکہ ادھر کارشناس، روان شناس موجود ہیں، مختلف ایسے کلپس ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو اس لذت کا احساس نہیں ہوا کہ جو ہم دیکھنے میں پا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان چیزوں میں ہے ہی نہیں لذت، جو وہ طریقے تمہیں بتاتے ہیں ان میں تو ہے ہی نہیں لذت، وہ تو ایکٹنگ کر رہے ہیں، وہ تو فوٹو شاپ ہے، وہ تو حقیقت تھوڑی ہے، حقیقت میں تو ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ اس کو دیکھ کے بہراروی کا شکار ہوتا جاتا ہے، گرتا جاتا ہے مختلف وادیوں میں، کیونکہ جب تک وہ غریزہ شہوانی باقی ہے تب تک وہ احساس لذت ہے، جب وہ اتر جائے گا تو پھر تو کچھ بھی احساس لذت نہیں ہے۔ انسان تو اپنے جسم کو ہی نہیں دیکھنا چاہتا، اس کے جسم سے جو کچھ نکلا ہے وہ اس کی طرف نگاہ نہیں کرنا چاہتا، حتیٰ کہ اس کا تصور نہیں کرنا چاہتا، اس قدر اس سے قباحت ہے۔ پس اصل اس میں عنصر شہوانی غریزہ تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا،
لیکن اس کے نفس نے کیا کیا مناظر اس کے ذہن میں بٹھائے اور کیا کیا بنا کے شیاطین نے پیش کیا۔ اب شیاطین کی آج ترقی آپ دیکھیں کہ اس وقت نیٹ کی دنیا میں، میگزینز کی دنیا میں، فلم انڈسٹری میں، کارٹون کی دنیا میں یہ خناس نے زیادہ کام کیا ہے یا الہام کرنے والے جو ہمارے پاس ذرائع اور وسائل موجود ہیں انہوں نے زیادہ کام کیا ہے؟ خناس نے تو اتنا بھر دیا ہے کہ آج اگر کوئی نگاہیں جھکا ہی لے تو بہت بڑا مومن ہے، اتنا اس نے کام کر دیا ہے کہ ہر جگہ پہ خناس پھر رہے ہیں۔ کوئی شکل و صورت اپنی بنا کے خناسیت پھیلا رہا ہے، کوئی تحریریں لکھ کے، کوئی ویڈیوز بنا کے، کوئی ایکشن بنا کے، مختلف طریقوں سے۔ لہٰذا یہ ہے زینت کے طریقوں سے انسان کو گرفت میں لینا، خناس کا یہ کام ہے۔ دوسرا کام کیا ہے، کیونکہ خناس صرف ایک طرفہ نہیں ہے، دوسرا کام کیا ہے توبہ اور استغفار سے روکنا۔ اگر 1000 دفعہ گناہ کیا، 1000 دفعہ اپنے رب کی طرف پلٹو، 1,00,000 دفعہ گناہ کیا، توبہ کیا، پھر بھی اپنے رب کی طرف پلٹو۔ جس وقت یہ خیال آ جائے کہ اب میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا، سمجھ لے خناس کو تم نے کامیاب کر دیا۔ اور اس کی کامیابی کیا ہے؟ اس کی اگلی کامیابی یہ ہے کہ آپ بھی پھر خناس ہو جائیں گے، پھر کتنے لوگوں کو نا امید کریں گے۔ ابلیس کو روایات کے مطابق ابلیس کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اب لسا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، نا امید ہو گیا وہ، اس لیے وہ نا امید آپ کو کرے گا، استغفار سے فراموشی دلائے گا۔ قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں کیونکہ موضوع یہ قرآن کا طویل ہے، زینت۔ بعض کے اعمال اللہ تعالیٰ نے زینت بنا دیے، انہیں اپنے شرکی یا کفری اعمال بڑے اچھے لگتے تھے۔ مثلا ہندوؤں میں چلے جائیں، انہیں اپنی عبادت کا طریقہ بہت ہی اچھا اور بھائے گا، بہترین لگے گا۔ یہ ہے شیطان نے اس شرکی عبادت کو پرزینت ان کے سامنے بنا دیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 14 بڑی بہترین یہ آیت ہے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے زینت بنا دیا گیا ہے، لوگوں کے لیے زینت، خوبصورتی بنا دی گئی ہے۔ اختلاف ہے زُیِّنَ بے نائب فاعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے لوگوں کے لیے بنائی ہے زینت، یا نہیں شیطان ہے جس نے؟ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر المیزان میں قائل ہیں کہ یہاں پہ زُیِّنَ سے مراد شیطان ہے، وہی خناس، کیونکہ خناس کا بھی باپ ابلیس ہے، تو وہ تو سب سے بڑا خناس ہے۔ اس لیے ابلیس کو پتا تھا کہ ان افاریت میں، کیونکہ اس نے آواز تو سب کو دی اور سارے بھاگے بھاگے آئے، ان سارے کی ساری شیطنتوں میں سے ایک شیطنت خناسیت ہے، کل شیطنت خناسیت نہیں ہے، ایک شیطنت خناسیت ہے۔ اور ابلیس کو یہ پتا تھا کہ ان میں سے کون یہ کام کرے گا، اس لیے ایک ایک کر کے پوچھا، اور ہمارے سامنے امام صادق علیہ السلام نے ان کا پلان ہدایت کے لیے آشکار کر دیا کہ بشر سمجھ لے کہ اس کا دشمن کون ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادھر زُیِّنَ کا فاعل شیطان ہے، اگرچہ دنیا کی ہر شے اللہ نے خلق کی ہے، لیکن ادھر جو زینت کی بات ہے یہ وہ زینت ہے جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، خواتین اور بچوں کی، بیٹوں کی شہوات حب زینت بنا کے پیش کر دی۔ شہوات حب، شہوت کئی طرح کی ہوتی ہے، مثلا ایک شہوت وہی رغبت جنسی جسے کہتے ہیں، ایک شہوت ہے محافل کی شہوت، انسان محافل میں اپنے گھر بار کے ساتھ بیٹھتا ہے، بڑا اسے اچھا لگتا ہے۔ بیوی بچوں کی محبت، یہ محبت بھی ایک نوع انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، یہ محبت ہے جو زینت بنا کے پیش کی گئی۔ اسے ہمیشہ سب سے بہترین منظر کون سا اپنے نفس میں لگتا ہے؟ مثلا اگر مرد ہے تو اس کی زوجہ ہو، اس کے بچے ہو، اچھا گھر ہو، اچھی سواری گاڑی ہو، اچھا ماحول ہو، باعزت جگہ ہو، یہ ساری کی ساری پرزینت، جہاں پر بھی اس کو منتقل ہونے کا موقع ملے وہ اسی طرح کی پرزینت شکل اپنے ذہن میں اس طرح کی صورت بنا دے گا۔ زوجہ ہو، اسے شوہر اور بچے اپنے آس پاس چاہیے، پھر گھر میں کوئی مسئلہ نہ ہو، بیرونی طور پہ مسئلہ نہ ہو، جگہ بھی اس کے لیے آمادہ ہو، زینت بنا دی ہے۔ لہٰذا یہ زینت ہے کہ جو شیاطین نے انسان کے لیے بنائی ہے۔
اور کیا ہے؟ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، سونے اور چاندی کے بڑے بڑے پہاڑ۔ پیسہ دیکھ کے کوئی انسان ہے کہ جس کو اچھا نہ لگتا ہو؟ اگر آپ کو کسی ڈرامے یا فلم میں بھی کوئی ڈالروں کے بڑے سے ایک مجموعہ نظر آ جائے، دتیا سی بڑی بڑی نظر آ جائے، تو انسان بڑے غور و فکر سے اسے دیکھتا ہے یا نہیں؟ تعجب کرتا ہے یا نہیں؟ یہ ہے کہ پرزینت بنا دی کہ یار یہ ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے، اس طرح کا کچھ ہی ہمارے پاس آ جائے۔ زینت شیاطین نے بنائی ہے۔ والخیل المصومۃ، جیسا کہ یہ سواری کرنے والے جانور، آپ کہہ لیں گے بہترین گاڑیاں، بہترین سواریاں۔ والانعام والحرث، مواشی، کھانے پینے کی چیزیں اور کھیتی۔ ذالک متاع الدنیا، متاع الحیات الدنیا، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ حیات دنیا کا سرمایہ ہے، دنیاوی حیات کا سرمایہ ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس جو ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ اس آیت کے اوپر بہت غور کریں، کیونکہ اس آیت میں تمام ان چیزوں کا ذکر ہے جسے آپ دنیا کہتے ہیں۔ اس کے یہ چیزیں نہ ہو تو دنیا ہی نہیں ہے، یہ چیزیں ہو تو دنیا ہے۔ اس لیے دوبارہ بھی یاد کر لوں کہ نساء اور بچوں کا ہونا کافی نہیں ہے، شہوت بھی ہو اور شہوت کی محبت بھی ہو، اللہ کیا فائدہ اس کا ہوگا؟ پھر پیسہ نہ ہو تو آل اولاد لے کے کیا کرنا ہے؟ ان کی شکوے شکایت یہ کہ ایسا ریڈیو کھل جائے گا جس سے شکوے نکل رہے ہوں، جس کا دروازہ بھی بند نہیں ہونا، مگر یہ کہ انسان کہیں اور چلا جائے۔ پیسہ ہوگا تو ان کو راحت اور فراہم کر سکتا ہے۔ اچھی سواری سے استفادہ کون نہیں کرتا؟ کون مویشیوں سے استفادہ نہیں؟ گوشت ہے، دودھ ہے، دیگر چیزیں ہیں۔ گویا کہ کل بیکری کہاں سے آتی ہے؟ وہ انہی چیزوں سے آتی ہے۔ حرث ہے، کھیتی باڑی ہے، تو کھانے پینے، سواری، مال و دولت، قوم قبیلہ، یہ کل انسان کی دنیا ہے۔ صحت ہو تو یہ ہوتی ہے، اور یہ پرزینت شیاطین نے بنا دی، خناس انہی چیزوں کے ذریعے سے انسان کو گھیرتا ہے۔ یہ تو ہمارے پاس ایک حد تک ہو گیا۔ روایات میں وارد ہوا ہے، تفسیر عیاشی میں ایک روایت وارد ہوئی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں مختصر سا ہی پڑھ دوں، کیونکہ یہ موضوع اپنے طور پہ طویل ہے، لیکن ہم واردات خناس کو جان لیں۔ خناس کی واردات کا طریقہ ان قبیل سے چیزوں کو ابھارے گا۔ اب ہم آئے وسوسوں کے تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں، لیکن اس روایت کے بعد۔ قال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے تفسیر العیاشی میں، ما تتلذذ الناس فی الدنیا والآخرہ بلذت اکثر لهم من لذت النساء، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں لذت رکھی ہے، کہ خواتین کی لذت سے زیادہ ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے لذت رکھی ہے، اور پھر آگے امام علیہ السلام نے یہ روایت پڑھی کہ سب سے زیادہ ان کو جس سے لذت ملے گی وہ نکاح ہے۔ نکاح کا عمل وہ عمل ہے کہ جو انسان کے لیے تمام لذتوں میں اللہ تعالیٰ نے جاندار ترین رکھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ النساء حبائل الشیاطین، بعض جگہوں پہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ شیاطین کی رسیاں ہیں، جب کتے کی طرح کسی کو پکڑ کے شیاطین نے کھینچنا ہو تو پھر وہ خاتون کا حربہ استعمال کرتا ہے، وہ گردن میں اس کے ڈالتا ہے، اور پھر جہاں موڑ کے لے جانا چاہتا ہے وہاں پہ لے جاتا ہے۔ اور کسی نے اگر عزت کا حصول حاصل کرنا ہے تو وہ اپنے آپ کو اسی سے روکے۔ خاتون دنیا میں جرم نہیں ہے خاتون ہونا، یا خاتون بیچاری کا کوئی جرم نہیں ہے، وہ جو زینت اندر خاتون کی بنتی ہے وہ اصل مسئلہ ہے، اس کو قابو کرے، کیونکہ وہ زینت بنتی ہے، انسان توجہ کرتا ہے تو ایک آگ، وہ گیس کھلی ہو تو چنگاری بھی کافی ہوتی ہے، تو شہوت کے جب عناصر سارے کے سارے بھڑکے ہوئے ہیں تو ایک چھوٹا سا تصور ہی کافی ہے۔ اس تصور کو انسان قابو کرے اور شہوانی غریزوں کو اپنے اندر کنٹرول کرے، افراط و تفریط کا شکار نہ ہونے دے، نہ کہ یہ کہ لذت حاصل ہی نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے خلق کی، کھانا پینا، اسی طرح سے دیگر نعمات اللہ تعالیٰ کی انسانوں کے لیے نعمات ہیں، اور ان کی اشتہا جنت میں بھی رہے گی۔
خلاصہ کلام یہ ہمارے پاس روایات اہل بیت علیہ السلام کی تھیں، جس میں آپ نے دیکھا کہ وہ زینت بناتا ہے۔ وسوسوں کا ہر جگہ پہ ایک جیسا تعلق نہیں ہے۔ بعض اوقات وسوسے انسان کو آتے ہیں شہوات کے اعتبار سے۔ جب شہوات کا کہا جائے تو اس کی سارا کا سارا ہم و غم وہ لذت ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ تمام لذات کا مرکز کیا ہے؟ تمام لذات کا مرکز روایات نے اس کو بیان کیا ہے۔ آپ اس مرکز کو دبا کے دیکھیں، پھر دیکھیں گے وہ لذات جاتی کا ہے۔ تجربہ انسان کر سکتا ہے اپنے وجود پر، اس سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن اور روایات کی حقانیت کیا ہے۔ تمام کی تمام لذتوں کا جو انسان کی شہوانی لذتیں ہیں، نیند ہے، کھانا پینا ہے، لذت النساء، خواتین کی لذت، ہر چیز اس کا مرکز ہے پیٹ اور شرمگاہ۔ اس کا مرکز کیا ہے؟ پیٹ اور شرمگاہ۔ اس لیے روایات میں وارد ہوا ہے روزہ رکھ کے اس رگ کو ہی دبا دو۔ اس سے وہ روایت کا حصہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ وجہ یعنی گویا کہ روزے کے ذریعے سے اپنے آپ کو ایک نوع نامرد وقتی طور پہ کر سکتے ہو۔ لہذا سارا کا سارا مرکز کیا ہے؟ پیٹ اور شرمگاہ۔ لیکن پیٹ کو اوپر رکھا گیا ہے پہلے، صحیح ہے؟ دونوں کا تعلق بھی جوڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے بدن میں تعلق جوڑا ہے، جدا نہیں رکھا۔ حیوانوں میں دیکھیں، انسانوں میں دیکھیں، جہاں پیٹ وہاں پہ تعلق اس کے ساتھ ہے شرمگاہ کا۔ پیٹ پہلے ہے کیونکہ پیٹ کے وسائل کے ذریعے سے شہوانی غریزے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر پیٹ میں کچھ جائے گا ہی نہیں تو پھر کچھ نکلے گا ہی نہیں، نہ کچھ بنے گا نہ نکلے گا۔ لہذا پیٹ کو کنٹرول کر لیں، یہ مسائل آہستہ آہستہ تھمتے چلے جاتے ہیں انسان کے لیے۔ یہ تو ہمارے پاس آپ کہہ لیں کہ ایک میڈیکلی علاج کے طور پہ ہو گئے ظاہری۔ ابھی تو اس قدر خناس نے ترقی کر لی ہے، اتنی ترقی کر لی ہے کہ آپ مہینہ بھی بھوکے رہیں تب بھی اندر خواہشات باقی رہ جاتی ہیں۔ اس کے لیے اصل حل کیا ہے؟ یہ امام علی علیہ السلام نے حل فرمایا ہے۔ اس روایت سے استفادہ کریں۔ فرماتے ہیں غرر الحکم میں من کثر فکرہ فی المعاصی، جو گناہوں میں زیادہ سوچنے لگ جائے، من کثر صرف کثرت گناہ، دعتہ الیہا، وہ اس کو جا کے گناہوں میں مبتلا کر کے چھوڑتی ہے۔ یعنی نہ گناہ کے بارے میں تصور کرو، نہ سوچو گناہ کے بارے میں، دروازہ ہی نہ کھولنے دو کہ خناس کوئی تصویر بنائے۔ جب انسان کھول دیتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ وائٹ بورڈ حاضر ہے، خناس آ جاؤ تصویر بنا جاؤ، آپ وائٹ بورڈ پیش ہی نہ کریں اسے، پہلے ہی اس کا دروازہ بند کر لیں۔ نگاہیں جھکا کے رکھیں کہ نہ نامحرم پہ نگاہ پڑے۔ ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے تو ٹو دا پوائنٹ بات کریں، بیجا ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں۔ انسان اپنے آپ کو دائرے یعنی اجازت نہ دے کہ وسوسہ اندر آئے، وسوسے کو اجازت نہ دے، یعنی خناس کے وسوسے کو اندر پنپنے نہ دے۔ جو صرف گناہ کے بارے میں سوچتا ہے گناہ انجام دے بیٹھتا ہے۔ اسی طریقے سے اور ہمارے پاس روایات متعدد موجود ہیں کہ وقت کے دامن میں گنجائش ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ احادیث نے اس چیز کو بہت ذکر کیا ہے کہ تم اگر گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو فکر گناہ سے اجتناب کرو۔ گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو فکر، علماء اخلاق بار بار اس بات کو دہراتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی یہ بات کس سے لی؟ ائمہ اطہار علیہ السلام سے لی۔ گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو فکر گناہ سے اجتناب کرو۔ اس مرحلے کا انتظار نہ کرو کہ اندر جب تک انسان سوچتا ہے اللہ تعالیٰ لکھتا تو ہے نہیں، مجرم تو بنوں گا نہیں سوچو گے تو انجام دے بیٹھو گے۔ گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو فکر گناہ سے اجتناب کرو۔ وسوسے کے مراتب ہیں کچھ اور اقسام ہیں۔ ایک شہوت آپ نے دیکھ لی، ایک نا امیدی ہے، نا امیدی کے وسوسے، فقر کے وسوسے، موت سے ڈر، خوف کے وسوسے، کئی قسم کے وسوسے، ناکامی کے وسوسے، یہ سارے وسوسے ہیں۔ آج ہم نے کس کی نوعیت پڑھی؟ شہوانی وسوسے، بس شہوانی وسوسے ایک نو ہو گئے۔ فقر کے وسوسے قرآن نے ذکر کیا ہے، شیطان ہے کہ جو تمہیں ڈراتا ہے کہ غریب فقیر مر جاؤ گے۔ اور الشیطان، سورہ بقرہ آیت نمبر 268 ہے، الشیطان یعدکم الفقر
شیطان کہتے ہیں کہ ساری عمر فقیر ہی پڑے رہو گے، اور یامرکم بالفحشاء، اور پھر یہ تمہیں دلا سے دلا کے وسوسے ڈال کے فحاشی پہ لگا دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا اور فضل تمہارے پر اضافی نعمات تمہیں عطا کرے گا۔ واللہ واسع علیم۔ شیطان ہے کہ یہ کہا سورہ نساء آیت نمبر 120 میں بھی ہے، یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان تم لوگوں کو آ کے وسوسے ڈالتا ہے، تمنائیں جگا دیتا ہے۔ شیطان کی جتنی بھی وسوسے اور تمنائیں ہیں سارے غرور کا اور ایک غیر حقیقی جھوٹ کا پلندہ ہے۔ بہرحال شہوانی وسوسے، فقر کے وسوسے، خوف کے وسوسے، ناکامی کے وسوسے، نا امیدی کے وسوسے، کئی قسم کے وسوسے ہیں، اور پھر ان وسوسوں کے مراتب ہیں۔ جیسے میں نے ابھی بتایا، ایک وسوسے کا مرتبہ صرف وائٹ بورڈ پہ لکھا گیا، دوسرا ہے کہ آپ نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا، تیسرا ہے کہ اسے چاہنا شروع کر دیا۔ اب یہ دیکھیں مرتبہ بڑھتا جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، ہر ایک کے اپنے اثرات ہیں۔ انشاءاللہ اسے کل ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔